السلام علیکم، میں ہوں محمد اویس حمید راٹھور، آپ کے سامنے حاضر ہوں میں اپنی ٹورنگ سیریز کی باقاعدہ پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا وہیکل، کہ آپ کا وہیکل کون سا ہونا چاہیے، اس وہیکل کو تیار کیسے کرنا ہے، اور کیا بیسک گیجٹس ہیں جو آپ کے پاس ہوں تو آپ کو آسانی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں، کون سے ہیں جو ضروری ہیں اور کون سے ہیں کہ جو اگر نہیں بھی ہوتے تو آپ کم از کم بہترین ٹورنگ اپنی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلی بیسک چیز ہے وہ ہے آپ کا وہیکل۔ ابھی یہ اس وقت آپ کے سامنے ایک سوزوکی GS150 کھڑا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے اس کے اوپر ٹورنگ کرنا شروع کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈے 1 سے ہمارے پاس یہی تھا۔ ہم نے 70 کے اوپر بھی ٹورنگ کرنا شروع کی تھی، پھر 100 پہ گئے، پھر 125 پہ بہت زیادہ ہم نے ٹورنگ کی۔ کیونکہ میرا اپنا شو روم ہے بائکس کا، کراؤن جو کمپنی ہے موٹر سائیکلز کی پاکستان کی، ان کے ہم مین ڈیلر ہیں اسلام آباد میں، تو ان کے جتنے بھی پروڈکٹس تھے ان سب کو ہم نے ٹورنگ پہ ہی ٹیسٹ کیا۔ 70 کو بھی یوز کیا ہم نے، ان کے 100 کو یوز کیا ہم نے، ان کے 125 کو یوز کیا، 5 تک ہی اس کی ٹیسٹنگ کی، اور بہت اچھے ہم نے ریزلٹس اس سے GS150 پہ گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ٹورنگ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں آف روڈ کی طرف، تو ایک خاص لمٹ تک تو آپ کا 125 آپ کو بہت اچھا سپورٹ کرتا ہے، بھلے وہ ہونڈا کا ہو، کراؤن کا ہو، کسی بھی کمپنی کا ہو۔ ایک اچھا سنبھالا ہوا 125 آپ کو بہت ہی اچھا رسپانس دیتا ہے آف روڈ کے اوپر بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک بائک جو 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا ہے اور ایک بائک جو تقریباً 4 ساڑھے 4 لاکھ روپے کا ہے، یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم ان کا آپس میں کمپیریزن کریں اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں مقابلہ کریں، کیونکہ وہ ایک علیحدہ کیٹیگری کا بائک ہے، یہ ایک علیحدہ کیٹیگری کا بائک ہے، اور اس کا کمفرٹ زون یقیناً 125 کسی بھی برانڈ کا ہو اس سے۔ بہرحال یہ ایک ایسا ٹاپک تھوڑا سا چھڑ گیا ہے جو اس وقت ہماری ویڈیو کا مقصد نہیں تھا۔ اس وقت جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹورنگ کے لیے آپ کو بیسکلی جو وہیکل چاہیے وہ کس قسم کی چاہیے۔ تو اس میں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سمپل 70 موٹر سائیکل بھی ہے تو آپ بہترین ٹورنگ اپنی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر ٹورنگ ہوتی ہے وہ یقیناً نارتھ کی طرف ہوتی ہے، اور نارتھ میں کچھ جگہیں ایسی ضرور آ جاتی ہیں، جیسے آپ کسی بھی علاقے کی مین سڑک تک جائیں تو وہاں تو آپ ایزیلی آ جا سکتے ہیں، لیکن جب بعض دفعہ کسی لنک روڈ پہ آپ کو ایسے آنا جانا پڑ سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ 70 پہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں۔ تو اب میرا ماننا یہ ہے کہ صرف اس 1 یا 2 کلومیٹر رستے کے چکر میں اگر آپ کے پاس بڑا بائک لینے کی صلاحیت نہیں ہے، وقتی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو آپ زندگی انجوائے کرنا چھوڑ دیں تو یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ لہٰذا میری سجیشن یہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی بائک ہے وہ اس کے اوپر ٹورنگ کرے، اور کہیں جو اپنی لمیٹیشنز ہے اس کا اسے پتہ ہونا چاہیے، اور وہاں پہ اس کو جو تھوڑا بہت کمپرومائز ہے وہ کر کے اپنا جو مین کہ وہ ایک اچھی ٹورنگ کر سکے وہ اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وہیکل کے حوالے سے جو پاکستان میں اویلیبل ہیں، جو سٹینڈرڈ ماڈلز چلتے ہیں 70، 100، 125، 150، 200 سی سیز یہ چلتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ 150 اینڈ ابو کو یوز کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو بھی وہیکل کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ کسی بھی وہیکل پر بہترین ٹورنگ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کریں تو بہت سارے لوگوں نے 70 کے ساتھ بھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں، ہم نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ کوئی ایسا سیریس قسم کا فرق یا ایشو نہیں آتا۔ اگر آپ کا بائک چھوٹا بھی ہو، تھوڑی بہت کمپرومائز یقیناً آپ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بالکل ہی نہ کر دیں۔ ایون ہمارا جو ایلیگنٹ بائکرز کا گروپ ہے، اس کا جو مین موٹیو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم کوئی اسپیسیفک قسم کے ٹرینڈز کے ساتھ نہ چلیں، بلکہ جو بھی ٹورنگ کرنا چاہتا ہے ہم اس کو اپنے گروپ میں لائیں، اور اس کے پاس جو بھی اکوپمنٹ ہے اسی کو تھوڑا بہت آلٹر کر کے اس پوزیشن میں لائیں کہ وہ ہمارے ساتھ ٹورنگ کر سکے۔ تو ایون اس وقت ہمارے پاس جو گروپ ہے اس میں CD70 سے لے کر آپ کو 150 تک تمام بائکس ملیں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کراؤن کے 100، کراؤن کے 70، ہونڈا کے 70، 125 کراؤن کے اور ہونڈا کے، اور سوزوکی اور YBR آپ کو 125 کے یہ آپ کو ملیں گے۔ تو لہٰذا اس چیز کو میں اس طرح سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ وہیکل کی پہلی اور آخری جو مین شرط ہے جو وہیکل پہ آپ نے دیکھنی ہے وہ 2 ہیں۔ ایک آپ کے پاس وہیکل ہونی چاہیے، موٹر سائیکل ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سنبھالی ہوئی موٹر سائیکل ہونی چاہیے، اچھی ڈیسنٹ مینٹین موٹر سائیکل ہونی چاہیے،
وہ کوئی ایسی موٹر سائیکل نہ ہو کہ، کیونکہ لانگ سفر پہ آپ کو تھوڑا سا تگڑا ساتھی چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ کا ساتھی تگڑا ہے، وہ پرانا ہے، وہ نیا ہے، وہ چھوٹے پیمانے کا ہے، وہ کسی ہیوی سیسیز میں ہے، یہ میٹر اتنا زیادہ نہیں کرتا. صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. تو اگر وہ پراپر ہے تو آپ کا وہیکل کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی بھی وہیکل پہ آپ ٹورنگ کر سکتے ہیں. اس میں وہیکل کے بعد جو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ موٹر سائیکل بیسیکلی بہت اچھی سواری ہے صرف ڈیسنٹ لوگوں کے لیے. یہ میں ڈیسنٹ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ایک خطرناک سواری بھی ہے اگر آپ اس کو ڈیسنسی کی لمٹس کو کراس کرتے ہیں. اور اگر آپ ڈیسنسی کی لمٹس کے اندر رہتے ہیں تو اس سے بہتر سواری کوئی نہیں ہے. تو یہ اب ہر بندہ جو بھی اس کے ساتھ اس کو یوز کرتا ہے وہ دیکھ لے کہ اس کی لمٹس کیا ہے ڈیسنسی کی، اس کے ذاتی پیمانہ کیا ہے ڈیسنسی کا، اور وہ اس کے حساب سے اس کو چلائے. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کام صحیح کرتا ہے یا وہ والا، دوسری یہ بائکس کے ساتھ یہ والا جو ایٹیچیوڈ ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن میں نے ایک جملے میں جو اگر میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں تو ایک ڈیسنٹ رائڈر کے لیے، ایک ڈیسنٹ جو ٹور کرنے والا بندہ ہے اس کے لیے بائک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. نہ اس میں کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تکلیف ہے، بلکہ گاڑی سے یہ بہت بہتر ہے.